اگر آپ اللہ کے راستے پر آنا چاہتے ہو تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی نالج کو گین کرنا ہے، سیکھنا ہے کہ اسلام میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ دوسرا سٹیپ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کو نالج آنا سٹارٹ ہو جائے، اس نالج پر عمل کرنا آپ نے اپنے اوپر فرض کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نالج پہنچ گئی کہ اسلام میں جھوٹ بولنا منع ہے، اس پر یہ عذاب ہے، تو آپ نے پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اپنی زندگی سے جھوٹ کو بالکل مائنس کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نالج پہنچ گیا کہ نماز کی اہمیت جو ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ ہے، پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے انسان کو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا نالج جب آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز کو اپنے اوپر لازم قرار دینی ہے، آپ نے ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے۔ تو آپ اس سینس میں نالج گین کریں کہ جو جو چیزیں مجھے پتہ چلتی جائیں گی، میں ان چیزوں پر عمل کرتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا۔ اور سیکھتے سیکھتے آپ نے جو سیکھا، جو عمل کیا، تو پھر اپنا وہ نالج اور اپنا وہ پرسنل ایکسپیرینس آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ دین کو سیکھتے سیکھتے دین کو پھیلانے والے بھی بنے۔ تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اتنی پیاری گزرے گی کہ آپ کو گناہوں کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، آپ کو بے حیائیوں کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ جو بندہ بھی اس میں انٹرسٹ لیتا ہے، اس کو سیکھنے میں اور سکھانے میں اور عمل کرنے میں انوالو ہو جاتا ہے، جو بندہ بھی اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اسلام کے ذریعے سے، اس بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا دنیا کو دینے کے لیے یا دنیا کی خاطر یا دنیا کے لیے۔ ہمیں جو چیز گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے، بے حیائیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، نافرمانیوں کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ لا علمی اور جہالت ہے۔ جیسے ہی ہماری یہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے، ہمیں اپنی آنکھوں سے وہ ساری ناکامیاں نظر آئیں گی جن سے اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ تو ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو یہ چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے، اسلام کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ٹائم نکالے۔ ادروائز اگر یہ ٹائم ایک دفعہ ختم ہو گیا اور آپ کی موت کا فیصلہ ہو گیا تو آپ یہ خود چاہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دے دے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسلام سیکھیں گے، پھر اسلام پر عمل کریں گے، پھر خوب دین پھیلائیں گے اور اللہ کے ساتھ محبت کریں گے، اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ بٹ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس بندے نے مرنا ہے تو پھر وہ مر کے ہی رہتا ہے، وہ فیصلہ چینج نہیں ہوتا، پھر اسے مہلت نہیں ملتی۔ تو آج مہلت ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت جو ہمیں آزمائشوں کے حوالے کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہماری زندگی میں دو چار مسئلے کریٹ کرتا ہے، پریشانیاں بھیجتا ہے، اکثر ان پریشانیوں کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کرتوت ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگام ڈالنے کے لیے ان پریشانیوں میں انوالو کیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر اللہ رب العزت اپنے بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسٹ کیا۔ اولاد اللہ سے مانگی گئی، رو رو کے مانگی گئی، لیکن وہی اولاد جب جوان ہوئی تو اللہ نے کہا اس کو قربان کرو میری خاطر، اور ابراہیم علیہ السلام بھی ریڈی ہو گئے، کیونکہ فائن وہ اپنی اولاد کو قربان کرنے کی طرف لے جا رہے تھے، یہ پروف کرنے کے لیے کہ اللہ میری نظر میں اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے تیرے آگے، تو ٹاپ پریورٹی ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، اولاد بھی حاضر۔ یہ بندگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے ٹاپ پریورٹی سیٹ کرو، میرے لیے کچھ بھی قربان کرتے ہوئے تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں آنا چاہیے، میرے لیے فیصلہ کرتے ہوئے، میری عبادت کرتے ہوئے تمہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں حالات کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم حالات کی فکر کرو گے تو دنیا کے حالات تمہیں لے ڈوبیں گے، تم کبھی بھی میری بندگی نہیں کر پاؤ گے، تم کبھی بھی اپنے دل کے ایموشنز میرے ساتھ جوڑ نہیں پاؤ گے۔ ہاں، جب تم مجھے اپنا سب کچھ سمجھو گے، جب تم اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے صرف، تب جا کے تمہیں سمجھ آئے گی کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، تب جا کے تمہیں اللہ کا تعلق فیل ہو۔ تو پتہ نہیں کون سے اعمال ہیں آپ لوگوں کے، شاید آپ لوگ راتوں کو اٹھ کرنا اللہ کے سامنے رونے والے لوگوں، یا پھر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے حال سنانے والے لوگوں، کیا دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں۔ دنیا میں تم لوگوں کا دل ہی نہیں لگ رہا، لیکن جب اللہ کے سامنے جاتے ہو تو تم لوگوں کو یہ دنیا جنت لگنا شروع ہو جاتی ہے، دل پھول جاتے ہیں تم لوگوں کے، سینہ روشن ہو جاتا ہے۔ نیک لوگو یار۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آج تک جس نے بھی آپ کو دیکھا اس نے آپ کو ٹونٹ کیا، بڑے بڑے فلسفے جاڑے، لیکن سمجھا کوئی نہ۔ ہر کسی نے انگلی اٹھائی آپ پر کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم سے یہ ہو رہا ہے، تم سے وہ ہو رہا ہے، لیکن کسی نے آپ کو اپنے گلے سے لگا کر یہ نہیں کہا کہ یار تو جیسا بھی ہے بھائی ہے میرا، تو جیسی بھی ہے بہن ہے میری، ہے نا؟ اب یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ اس نے تمہیں سمجھا نہیں۔ تم جس محبت کے لائق تھے، عزت کے لائق تھے، اپنائیت کے لائق تھے، وہ عزت نہیں دی گئی، وہ محبت تم سے نہیں کی گئی، وہ اپنائیت نہیں دی گئی تمہیں، جس کی وجہ سے تمہیں اپنا آپ کھوکھلا کھوکھلا سا لگ رہا، اکیلا اکیلا سا لگ رہا۔ جو بھی آتا ہے تمہاری لائف میں بس انگلیاں اٹھاتا ہے، ٹونٹ کر کے چلا جاتا ہے، تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں،
تم اللہ سے دور ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو. اب لوگوں کو کیا پتا کہ میرا بھائی اس ویڈیو کو سننے کے بعد توبہ بھی کرنے والا ہے، نماز بھی پڑھنے والا ہے، اور میری بہن بھی ساری فضول کام چھوڑنے والی ہے. اب آپ بھی کہو گے علی بھائی بڑے تیز بن رہے ہو. اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا، تو اپنے آپ کو پرنس چارمنگ بنانے کے لیے یا دنیا کا بہت بڑا کامیاب انسان بنانے کے لیے نہیں کر رہے. اگر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا، تو تم عزتیں، دولتیں، شہرتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. تم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو اپنا مان کر اس کی عبادتیں کر رہے ہو، کیونکہ تم اس دنیا کے تاجر نہیں ہو، تم آخرت کے تاجر ہو. تم اگر دنیا میں بزنس کرو گے تو اس بزنس کی پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ تم اس بزنس سے اپنی آخرت بناؤ گے. تم اس دنیا میں ڈاکٹر بنو گے، لیکن ڈاکٹر بننے سے پہلے تمہاری جو پہلی سوچ ہونی چاہیے نا، وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں ڈاکٹر بن کر اپنی آخرت بناؤں گا. اور ایسے ہی تم محبت کرو گے لوگوں سے، رشتوں سے، لیکن اس محبت کے پیچھے تمہارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اس محبت سے میں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. اور اللہ کی رضا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی محبت سے حاصل نہیں ہوتی. لیٹ نائٹ تک ایک دوسرے کو جگا کر رکھ کر ایک دوسرے سے فضول کی باتیں کر کے حاصل نہیں ہوتی. اللہ کی رضا ان سچے جھوٹے وعدوں سے حاصل نہیں ہوتی بھائی. یہ تیرا کرائیٹیریا ہے، یہ تیری سو کولڈ سوچ ہے. اللہ کی رضا اس محبت کو اپنانے سے حاصل ہوتی ہے، اسلام کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق. اللہ کی رضا اس محبت کی رسپانسبلٹی اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے، اس سے ایک نسل نکالنے سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس نسل کی پرورش کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. یہ مارکیٹ میں جو آج کل محبتیں چل رہی ہیں نا، اس سے ہم اللہ کی رضا تو نہیں حاصل کر سکتے، ہاں البتہ اپنے آپ کو اللہ کی اس جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں کہ جس کی گہرائی 70 سال کی ہے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جو دھاڑے مار مار کے یہ کہتی ہے حل من مزید، اللہ مجھے اور دے. مجھے وہ لوگ چاہیے جنہوں نے اے اللہ تیرے حکموں کی دنیا میں دھجیاں اڑائی. لوگوں نے ان کو روکا کہ مت کرو، لیکن انہوں نے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور دوسری جانب وہ کلمہ، وہ شریعت، وہ دین. لیکن یار ایک نگاہ بھی اللہ پہ نہیں جاتی. آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یہ کرنے کے بعد کروں گا، وہ کرنے کے بعد کروں گا، اچھا آخری دفعہ کرنے کے بعد کروں گا. یہی وہ دھوکے ہیں جو ہم روزانہ اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں. اور شیطان ہماری ان حالتوں پہ تالیاں بجا رہا ہوتا ہے. یہ کتنے بیوقوف ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. شیطان نے اللہ سے کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو تجھ سے دور لے جاؤں گا، یعنی پیدا تو کرے گا، کھلائے گا تو، پلائے گا تو، ان کا حقیقی مالک تو ہی رہے گا. لیکن یہ دنیا ان کے لیے اتنی مزین کر کے دکھاؤں گا نا، ان کے نفس اور ہوس کو ایسا ٹریگر کروں گا نا کہ وہ تیری ساری بلیسنگز کو، تیری ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں گے کہ جن راستوں سے تو نے انہیں منع کیا ہے. اور وہ ایک بار بھی نہیں سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ کے مجھ پہ بہت سارے احسانات. تو آج وہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح فجر کی نماز، جنہوں نے سالوں سال سے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی. دیندار طبقہ بھی فجر کی نمازوں کو اکثر سکپ کرتا ہے، لائٹ لیتا ہے، اللہ کے احکامات کو فور گرانٹیڈ طریقے سے ڈیل کرتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سالوں سال قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کھولا تک نہیں، تلاوت تک نہیں کی. اس سے بڑی غفلت اور کیا ہوگی اس دنیا میں؟ کتنی غفلتیں ہیں ہمارے اندر، کتنے گناہ ہیں ہمارے اندر، کتنی نحوستیں ہیں ہمارے اندر، کتنی خامیاں اور کتنی گندگیاں ہیں ہمارے اندر. اور ہم صاف لباس پہن کے، پرفیوم شرفیوم لگا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں، جبکہ ہمارے اندر کی حالت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. ہمارے پاس زندگی کا مقصد ہی نہیں بچا، بس کھایا پیا سویا اٹھا، چلو جی سب سیٹ ہے. تھوڑی زندگی کا ایک مقصد ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو جو بنایا ہے، اللہ رب العزت نے جو آپ کو زندگی دی ہے، یہ کسی مقصد کے لیے دی ہے. یہ نہیں کہ بس یہ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو مرو نہ. میری بہن بات سن، بعد میں کر لینا یہ فضول کی سکرولنگ. کام کی بات بتا رہا ہوں. دیکھو تو صحیح ذرا خود کو، کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہو تم. میری بہن تو کتنی معصوم ہے، کتنی ہمت والی ہے نا تو، کتنی ذمہ داریاں اکیلے نبھا رہی ہے. تو گھر کے کام کرنا، بچوں کو سنبھالنا، شوہر کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا، کتنی ٹف لائف ہے یار تمہاری. صبح اٹھتی ہو تو لوگوں کی فکریں تمہیں گھیر لیتی ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے وہ کہا تھا. بہت ساری بہنیں جابس بھی کرتی ہیں، اپنے سٹاف کی، اپنے باس کی بہت ساری باتیں بھی سن لیتی ہیں. بہت ساری بہنیں بے گناہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان پر الزام لگتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کمزور ہونے کی وجہ سے
اکیلے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتی، وہ ظلم سہتی جاتی ہے، برداشت کرتی جاتی ہے۔ اور میری بہت ساری بہنوں کو کچھ نکمّوں لڑکوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہوتا ہے، کھیل رہے ہوتے ہیں ان سے، ان کے جذبات سے، ان کو سچے جھوٹے خواب دکھا کے۔ اور میری بہت ساری بہنیں ماں باپ کے تانے، ماں باپ کے غصے، بھائیوں کی بدمعاشیاں، رشتہ داروں کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں، سہ رہی ہوتی ہیں، برداشت کر رہی ہوتی ہیں چپ چاپ۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد لگتا تو یہی ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، بول نہیں پاتی، سٹینڈ نہیں لے پاتی، کچھ کر نہیں پاتی۔ اور میری بہنوں کو بھی اپنا آپ کمزور لگ رہا ہوگا، اکیلا لگ رہا ہوگا، یہ خواہش کر رہی ہوں گی بہت ساری کہ کاش ہم لڑکے ہوتے، کھل کے زندگی گزارتے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نہ میری بہن، تیری ہمت کے آگے، تیرے صبر اور تیرے حوصلے کے آگے، تیری اعلیٰ ظرفی پہ ہزار ایسے مرد قربان جو اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ دو باتوں کے بعد آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ہزار ایسے کم ظرف مرد قربان ہے تیرے صبر پہ کہ جن سے چھوٹی سی آزمائش برداشت نہیں ہوتی۔ صبر کرنا کمزوروں کا کام نہیں ہوتا، اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، بہت بڑے توکل کی بات ہوتی ہے۔ تمہارے بارے میں اللہ رب العزت نے مردوں کو الرٹ کیا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے اس کمزور سی اور معصوم سی مخلوق پر، کیونکہ یہ اللہ سے اپنا حال بیان کرنے والی ہوتی ہیں۔ میری بہن، تو دل چھوٹا نہ کر، تیرا یہ صبر تجھے بہت آگے لے کے جائے گا، اس دنیا میں نہ صحیح تو آنے والی دنیا میں صحیح۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس دنیا میں تجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، اس دنیا میں لوگ تیری فیلنگز کی قدر نہیں کر رہے، تجھے یوز کر رہے ہیں، تجھے ویلیوز نہیں دے رہے، تیرا حال نہیں پوچھ رہے، تجھے ٹائم نہیں دے رہے، اٹس اوکے، ایک دنیا اور بھی ہے نا۔ تیرا یہی صبر تجھے کامیاب کروا دے گا وہاں پہ، اور یہ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یار انہوں نے ایسا کیا کیا تھا۔ تیرا یہ چھپ چھپ کے آنسو بہانا نا تجھے بہت آگے لے کے جائے گا، بہت کچھ سکھائے گا تمہیں۔ تم اس لیول پہ جاؤ گی کہ آج تو ہر ایرا غیرہ آ کے تجھے بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے نا، کل کو تمہارے اندر ایک ایسا شعور ڈیولپ ہونے والا ہے کہ تم لوگوں کے چہرے پڑھ پاؤ گی۔ آج کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر تمہیں دو میٹھی میٹھی باتوں میں اپنے ساتھ لے جاتا، کل کو اسی معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس معاشرے کو اس کی اوقات دکھانے کے لائق بن جاؤ گی تم۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بڑھ پاتے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کچھ کر پاتے۔ ہم روزانہ سوچتے ہیں کہ یار آج سے یہ کروں گا، وہ کروں گا، اپنا رخ سیدھا کروں گا، گناہوں سے باہر آؤں گا، اللہ کے ساتھ تعلق سٹرونگ کروں گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر سے یہ دنیا ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہے، پھر سے نفسانی خواہشیں، چاہتیں، لذتیں حاوی آ جاتی ہے، پھر سے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس کا ایک ریزن تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم حالات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس دنیا کو جنت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی آپ کی تجارت کے مال کو کم کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انسان کی اپنی پرسنل خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، اسے اگر لوگ ملے تو اچھے ملے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت اچھی لگژری لائف ہو۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ جتنا میں نے اس دنیا میں رہنا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، میں اچھے سے رہوں، میں کمفرٹیبل رہوں، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ میرے قریب نہ آئے۔ اب انسان کی اپنی چاہت تو یہ ہوتی ہے، آپ کی بھی ہے نا، یہی آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہے، یہی تو وائرس ہے جو ہمارے اندر انسٹال ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ نہیں، میں تمہیں ایسے نہیں رکھ سکتا، یہ دنیا ہے، اگر میں تمہیں یہاں اس دنیا میں وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر دوں جو تم چاہتے ہو تو پھر تمہارا اس دنیا سے دل لگ جائے گا، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور میں انسان کو دھوکے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ انسان اس دھوکے کی وجہ سے اپنی آخرت کو لات مار دے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے نہیں، میں تو آپ لوگوں کو اتنا کمفرٹیبل نہیں رکھ سکتا ہوں لیکن اس دنیا میں رکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں اس دنیا میں تمہیں ویسے رکھوں جیسے کہ تم چاہتے ہو، ایک جادو کی چھڑی دے دوں، تم جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے، اور وہ ہوتا رہے، زندگی تمہاری ویسی چلتی رہے، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہیں دنیا تو ملے گی لیکن آخرت سے غافل سوری ٹو سے، لیکن کچھ لڑکے جب لڑکیوں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اتنے گندے، اتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ لڑکیوں کی طرح آئے بائے شائیں کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان میں لڑکی کون ہے، لڑکا کون ہے۔ یار مسلمان بندے کی نا ایک اورا ہوتی ہے، مسلمان بندہ اور بندی سے نا تقوی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن یار ہم میں وہ بات ہی نہیں رہی قسم سے۔ ہم تو دو باتوں میں پھسلنے والے لوگ، دو چار خواہشیں سٹک ہو گئی نا ہماری،
یا زندگی کی 2-4 اپس اینڈ ڈاؤنس فیس کرنے کا موقع ہمارے سامنے آ گیا، وہ مسلمان جو صبر کا پہاڑ کہلاتا ہے یار، جو اپنے صبر سے اللہ رب العزت جیسی ذات کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے، وہ مسلمان بھی آج کل رو رہا ہے، دنیا کے حالات کی وجہ سے چہرہ لٹکا رہا ہے۔ ابے جان، تیرے ساتھ یہ ساری چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی، کیا ہو گیا تجھے اللہ کے بندے؟ واللہ مسلمان کے سامنے تو بڑی بڑی اپرچونٹیز آتی ہیں گناہوں کو کرنے کی، اور وہ بلا جھجک کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا۔ لیکن یہ موجودہ دور کے مسلمان اور اسپیشلی آج کل کے نوجوان آنکھوں کے اشاروں سے ہی بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والا، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، بڑے بڑے فلسفے جھاڑنے والے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، جو صبح و شام اپنی مردانگی جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت اس کے سامنے سے گزرتی ہے، وہ اپنی مردانگی بھول جاتا ہے، اس کے اندر کا شیطان اور اس کے اندر کی ہوس جاگ جاتی ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو شکلوں میں ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا اللہ کے بندو؟ انفارچونیٹلی آج کل کے لونڈوں کے پاس یہی سب کچھ رہ گیا کرنے کو، اور لڑکیوں نے اپنا سٹینڈرڈ کتنا لو کر دیا ہے یار۔ مسلمانوں کی لڑکیاں اتنی ڈھیلی مزاج کی نہیں ہوتی کہ کسی کی بھی 2 باتوں میں آ کے اپنی عزتوں کے سودے کر جائے، بڑی سخت مزاج لڑکیاں ہوتی ہیں۔ کہ لڑکیوں کی نا ایک دور میں ہیبت ہوا کرتی تھی، اگر کسی نکمے نٹھلے کے دل میں کسی لڑکی کو ٹریپ کرنے کا خیال آتا بھی نا، تو نمبر پکڑانے سے پہلے، پرپوز کرنے سے پہلے، نفس اور ہوس کا نشانہ بنانے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا تھا۔ ڈر تھا اس کے دل میں کہ یار کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ لیکن آج کل کی لڑکیوں نے اپنا سٹینڈرڈ اتنا لو کر دیا واللہ کہ بہت ساری لڑکیاں تو انتظار میں بیٹھی رہتی ہیں کہ کب کوئی آئے گا جی، کوئی ہینڈسم بندہ، کوئی چارمنگ بندہ، کوئی آسمان سے تارے توڑنے والا شخص، اور ہمیں کہے گا جی ہمیں آپ پسند ہے، تمہاری ادائیں، تمہارے چال چلن ہمیں پسند ہے، اور ہم آگے سے کہیں گے کہ اچھا ہم تو کب سے ویٹ کر رہے تھے آپ کا، آپ نے ہی آنے میں دیر کر دی۔ ابے رکھ کے چماٹ مارے اس کے منہ پہ، جو اپنا بھی ٹائم ضائع کرنے والا ہے، تیرا بھی ٹائم ضائع کرنے والا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ، لیکن یار یہ چیزیں نا آپ لوگوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، یہ آپ لوگوں کی ویلیوز کو نا ڈی گریڈ کرتی ہیں۔ اور بھائی یہ گندے افیئرز نا لوگوں کے 8-8 سال کھا جاتے ہیں، ہاتھ کچھ نہیں آتا، جوانیاں کھا جاتے ہیں، ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اس میں بندہ پتہ نہیں کون کون سے گن میں منہ مارتا چلا جاتا ہے، اور سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور اگر کوئی سمجھائے تو سمجھانے والا دشمن نظر آتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں بھائی، دل گندے ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی سب سے بڑا لاس یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے قابل نہیں رہتا، شرمندگی محسوس کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے بھی، دعائیں نہیں مانگ پاتا۔ تو یار ان گندگیوں سے نکلے، ان غلاظتوں سے نکلے، ان چھوٹی چھوٹی سوچوں سے نکلے، اس کے آگے کی دنیا دیکھو یار۔ حرام راستے آسان ضرور ہے، لیکن وہ راستے سکون نہیں دے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ آج اس ورڈ کو پڑھنے کے بعد نا دل کے جذبے کھل رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کے لڑتے ہیں کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی ایک عمارت ہو، ایک ایسی مضبوط عمارت کہ جس کے گر جانے کا کوئی امکان نہ ہو، وہ موت کہ جس موت کا تذکرہ سن کے اللہ کے نافرمانوں کے ہوش اڑ جائے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ جب اسی موت کا تذکرہ اللہ کی دیوانوں کے سامنے آتا ہے، تو یہاں ہمارے ایک لیڈر کا کال مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جب رومیوں کو کہا تھا کہ یاد رکھو کل تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہونے والا ہے کہ جن کو موت اتنی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی۔ موقع ڈھونڈتے ہیں شوق شہادت میں، اللہ سے ملنے کے موقع، ان کی آنکھیں بےتاب ہیں، ان کے دل بےتاب ہیں کہ کب وہ ان جسموں کی، ان سانسوں کی، ان راحتوں کی اللہ کی خاطر قربانی دے کر اپنے تھکے ہارے بدن، اپنے کٹے کٹائے جسم اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے اپنے ریوارڈز لے سکے۔ مسلمان اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہتھیار ضرور اٹھاتا ہے، لیکن وہ لڑتا جذبے سے، ایمانی قوت سے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے، اللہ مجھے کامیاب کرے گا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اس موٹیویشن سے لڑتا ہے۔ دنیا میں جب ہمیں کسی کی محبت کی نیڈ ہوتی ہے تو ہم جان مال تن من کی بازی لگا دیتے ہیں اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہمارا محبوب کوئی شرائط رکھ دے کہ یہ کرو تب جا کے تمہیں میری سوچوں میں یا میری زندگی میں جگہ ملے گی، تو وہ عشق کا مارا در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں تو ایک مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ثابت قدم رہنا ہے اللہ کے دشمنوں کے خلاف۔ مسلمان تو آلریڈی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بہانے ڈھونڈتا ہے بھائی، کہ جو جان اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی ہے، کب کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے کہ ہم اللہ کی خاطر اس کو قربان کر کے اللہ کو واپس دیتے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ تمام تعریفیں اس رب کی ہے کہ جو سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ وَعَفْوَكَ إِنِّي
من نور مدة يداي